آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ کی فضیلت اینڈ سورہ بقرہ کی کچھ میریکل اسٹوری، کس طرح سورہ بقرہ کے پڑھنے والوں کی زندگی میں آسانی آئی اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ سیریز چل رہی ہے الحمدللہ، اور اس میں پورا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو تجوید سے قرآن شریف کس طرح آپ پڑھیں۔ تو فرسٹ سورہ فاتحہ تھی، اس کے بعد سیکنڈ سورہ بقرہ ہے۔ میں نے سوچا اس سے پہلے جو ہے اس کی فضیلت بتا دی جائے تاکہ انسان جب اس کو سیکھے تو اس کے سیکھنے کا شوق وہ بڑھ جائے۔ سب سے پہلے اس کی ایک فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ میں ذکر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یعنی تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کو پڑھو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، یعنی خاص بن کر آئے گا، خاص سفارش کرے گا وہ۔ اور خاص کر کون سی صورت؟ دو زہراوین، یعنی اس کی دو اہم نورانی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسا کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائبان ہیں، یا صف باندھے پرندوں کے پر ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کا چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور وہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں۔ اہل باطل کے بس کی بات نہیں مطلب یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اہل باطل سے جادوگر مراد، مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ جادو ہوگا، کرنا کرانا یہ سب، تو سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے مسائل کا حل، سارے آپ کے ڈر خوف سب ختم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستان میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار اور آثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر اور تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ سورہ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا، نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تعداد میں مذکور ہے، یعنی اس میں کثرت سے احکام کا ذکر ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہیں، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ سب سے فرسٹ چیز ہے ام الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ، سیکنڈ ہے آیت الکرسی، اور تھرڈ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور 4 ہے سورہ کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوتے ہیں، یعنی 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفات
آفت، بیماری، رنج اور غم وغیرہ یعنی ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ تو یہ تھی جی سورہ بقرہ کی عظمت اور فضیلت۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سورہ بقرہ کا ایک مریکل جو کہ ایک بہن کا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، اور اس کو میں مختصر اسٹوری میں ذکر کروں گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے نصیب میں ایک پھول بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے سورہ بقرہ کی برکت سے مجھے باغ کا باغ عطا کیا۔ یعنی وہ فرماتی ہیں کہ 2 سال میں نے لگاتار سورہ بقرہ پڑھی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ کہاں میری شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کی برکت سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد پھر سب کی تمنا ہوتی ہے اللہ بیٹے سے نوازے، اللہ نے 2 پھولے سے بیٹے دیے، اور اللہ نے اور بھی ساری نعمتوں سے نوازا صرف اور صرف اس سورہ بقرہ کی برکت سے۔ تو اپنی لائف میں سورہ بقرہ کو ضرور لائیں، اینڈ اگر آپ اس کو دیکھیں، پڑھنا ضروری ہے، لیکن پڑھنا یہ کہ آپ کا صحیح ہو، تو جب وہ چیز آپ کو بینیفٹ پہنچائے گی۔ تو اگر آپ بھی اس کو بہترین طریقے اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور تجوید سے سیکھیں، اور جتنی ویڈیوز اس سیریز اس کی چلے گی تو انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، تو ان کو لازماً سیکھیں، میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنائیں، ذخیرہ بنائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔